اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے دین کا۔ بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا۔ تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے، وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے، یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی. مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لے. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے کیا کہنا چاہیے اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اب آج قرآن رمضان سیریز کے سلسلے کا دوسرا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. جو دوسرا سپارہ قرآن کریم فرقان حمید جو ہے اس کا ہے سیقول. اس کے بارے میں بات آپ لوگوں سے کروں گا کہ میری جو میں نے سمجھا، جو میں سمجھ پایا سیقول سے، پارہ نمبر 2 سے، وہ چیز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو یہ بیسیکلی میری جو انڈرسٹینڈنگ بنی اس سپارے سے کہ یہ سپارہ جو ہے دوسرا ہمیں قبلے کی تبدیلی، قبلہ جو ہے اس کی تبدیلی، اس کے بعد امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لگی ہے، صبر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے سپارہ. اس کے بعد جو حج کے احکام آئے اس کے بارے میں اس میں بات ہوئی ہے، اور سود جو ہے کیوں حرام ہے اس کے بارے میں، یعنی اس جیسے اہم موضوعات جو ہیں اس پہ بات کرتا ہے. پارہ نمبر 2 جو اللہ رب العزت کا پیغام ہے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، جو ہمیں جو میسنجر ہیں، میسنجر آف اللہ ہیں، ان کی طرف سے جو ہمیں لرننگز آئیں. اس میں بنیادی جو مطلب میری جو لرننگز ہیں، میں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو شامل صورتیں ہیں، ایک تو سورہ بقرہ ہے جو کہ مدنی صورت ہے جس کی کل آیات 286 ہیں اور 40 رکوع ہیں. اس سپارے میں سیقول میں جو شامل آیات ہیں وہ آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 252 تک جو ہیں وہ شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جو رکوع ہیں وہ تقریباً 17 سے 31، یعنی رکوع نمبر 17 سے لے کے تقریباً رکوع نمبر 31 تک وہ شامل ہیں اس کے اندر. اور اس کے بعد اگر ہم اب اس کو شروع کرتے ہیں باقاعدہ، تو آیت نمبر 142 سے 150 تک کی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ان آیات میں قبلے کی تبدیلی کے بارے میں بات ہوئی،
اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ نادان لوگ جو ہیں وہ اعتراض کریں گے، اور بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ بدلنے کا حکم جو ہے وہ ہے ان آیات میں، اور امت مسلمہ کو امت وسط جو ہے وہ قرار دیا گیا. وسط یعنی وسط کا مطلب ہوتا ہے مڈل. تو میڈیشن بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اچھا، پیغام جو ہے ان آیات کا جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں سوال نہیں کرنا، ہم نے صرف تسلیم کرنا ہے جو کہ ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 151 اور 152. ٹھیک، یہ ذکر اور شکر کے بارے میں ہیں دونوں آیات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ ایک نعمت ہے، یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مطلب یہ مجھے جو سمجھ آئی کہ ظاہر ہے ہم ذکر اللہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم ذکر کرو گے، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. تو کیسی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یاد کرے. تو یہ آیات جو ہیں 151 152 اس سے مجھے یہ سمجھ آئی اور یہ سیکھ ملی. بلکہ آیت نمبر 153 سے 157 کا اگر جائزہ لیں تو اس میں صبر اور نماز کے بارے میں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ بات ہوئی ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم ہے. اور اس کے علاوہ ان آیات میں یہ بھی ہے کہ شہداء جو ہوتے ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے. پھر آیت نمبر 158 جو ہے یہ بات کرتی ہے صفا اور مروہ کے بارے میں، یعنی شاعر اللہ جو ہیں ان کی جو تعظیم ہے، عزت ہے، اس کے بارے میں. اور جو سعی جب شروع ہوئی، کیسے مشروعیت جو ہے سعی کی، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 159 سے آیت نمبر 162 تک اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ حق کو چھپانے کی اللہ رب العزت کی پاک ذات کی طرف سے مذمت کی گئی ہے. اور مجھے یہ بھی سمجھ آئی ہے اس کے اندر کہ علم کو چھپانا جو ہے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. اور پھر مجھے ایک چیز کی اور سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کے معاملات ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 163 سے 167 وہ یعنی 167 تک اگر جائیں تو اس میں جو ہے وہ توحید کے اعلان کے بارے میں بات ہوئی، اور بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ معبود جو ہے جس کی عبادت کی جائے وہ ایک ہی ہے، صرف ایک ہے. اور اس کے اندر ان تین مطلب 163 سے 167 تک جو چیز آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت میں جو گمراہ قسم کے لیڈر ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد پھر آیت نمبر 168 سے 171 تک جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں گے تو اس میں حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا ہے قرآن کریم میں. جو میری جو انڈرسٹینڈنگ بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں کہ حلال اور پاک کھاؤ، انسان کو حکم ملا ہے. اور پھر یہ بھی ہے ان آیات میں کہ شیطان کے جو شیطان کی پیروی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس کے قدموں پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 172 سے یہ سورہ بقرہ کی ہی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ سیقول پارہ نمبر 2 میں مطلب یہ چل رہی ہے، اس کا جو سلسلہ ہے وہ پارہ نمبر 2 میں بھی ہے. تو 172 سے 176 نمبر آیت میں ناشکری اور تحریف جو ہے اس سے ریلیٹڈ میٹرز پہ بات ہوئی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے. اور پھر جو اہل کتاب کا رویہ ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. اور پھر اس کے اندر بتایا گیا کہ حق کو چھپانا جرم ہے. پھر جو ہے نا اس کے اندر آیت نمبر 177 177 اس میں جو قرآن کریم ہے وہ فرماتا ہے، وہ بتاتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے. صرف مشرق اور مغرب کی طرف جو ہے منہ کرنا کافی نہیں ہے. ایمان، اتفاق، نماز، زکوٰۃ، صبر، یہی حقیقی نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.
جن کا اجر بھی ہے، جو مطلب میں سمجھ سکا ہوں اس چیز سے، اس نریشن سے قرآن کریم کی۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 178 اور 179 جو ہیں وہ بات کرتی ہیں، یعنی اللہ رب العزت کا پیغام آتا ہے ان آیات کے ذریعے قصاص کے بارے میں، یعنی جان کے بدلے جان، اور جو قصاص ہے اس میں مطلب اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 180، 181، 182 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اٹ اسپیکس اباؤٹ دا ول مطلب جو وصیت ہے اس کے بارے میں، اور ان آیات میں آتا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے انصاف اور وصیت جو ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ کیسے، پھر آگے اس کی ایلیبوریشن انسان جو ہے وہ کرتا ہے، مگر جو 180، 181 اور 182 آیات ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 187 سورہ بقرہ سیقول پارہ نمبر 2 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو روزے کے احکام کے بارے میں بات کرتا ہے قرآن کریم۔ اللہ رب العزت روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے۔ پھر رمضان المبارک جو ہے قرآن پاک کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر پھر اعتکاف کا ذکر جو ہے ان آیات کے اندر وہ آتا ہے۔ پھر آیت نمبر جو 188 ہے وہ بات کرتی ہے ناجائز مال کے بارے میں، رشوت اور حرام کی کمائی جو ہے یہ منع ہے، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر جو 189 ہے یہ چاند کے جو مہینے ہیں چاند کے حساب سے ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، اور جو امپورٹنس آف ٹائم ہے وہ بتائی گئی ہے کہ ہلال یعنی چاند جو ہے وہ وقت کی پہچان ہے۔ ہلال ہے یعنی نیا چاند جب نکلتا ہے تو ہمیں انفارمیشن ہوتی ہے کہ جی ایک نیا مہینہ جو ہے وہ، یعنی ہلال جو ہے وہ وقت کی پہچان ہے۔ آیت نمبر 189 میری سمجھ کے مطابق یہ بات کرتی ہے۔ آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ قتال کے جو اصول ہیں قرآن کریم اللہ رب العزت یہ بیان فرماتا ہے اس کے اندر، ظلم کے خلاف لڑائی کے بارے میں بات ہے ان آیات میں۔ اس کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے کہ زیادتی جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، زیادتی نہیں، کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ زیادتی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 195 جو ہے وہ نفاق کے بارے میں بات کرتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ آیت نمبر 196 سے لے کر 203 تک اگر جاتے ہیں تو پھر ان آیات میں حج اور عمرے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انسٹرکشنز ہیں کہ احرام کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، جو ایام تشریق ہیں ان کے بارے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کو کثرت سے کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 204 سے آیت نمبر 207 پہ اگر ہم جاتے ہیں، یعنی ان آیات کو دیکھتے ہیں تو اس میں منافق کی پہچان جو ہے، منافق کی پہچان بیان کی گئی ہے کہ زبان میٹھی ہے اور دل میں فساد ہے، اور مخلص جو ہے جو مخلص ہوتا ہے وہ جان قربان کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 208 سے آیت نمبر 210 تک۔ تو اس میں دین اسلام میں مکمل داخلے سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے، اور یہ حکم آتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، یہ مطلب میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 211 سے آیت نمبر 214 کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو اگزامپل ہے وہ دی گئی ہے بنی اسرائیل کی، اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آزمائش جو ہے وہ لازمی ہے۔ پھر آیت نمبر 215 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انفاق کے جو مستحقین ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 216 سے 218 جو ہے وہ جہاد کے بارے میں بات کرتی ہیں، نا پسند چیز جو ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے، مطلب یہ اس کا مفہوم مجھے سمجھ آیا۔ پھر آیت نمبر 219 جو ہے وہ شراب اور جوئے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انسان کو، بنی نوع انسان کو بتاتی ہے کہ اس کا نقصان فائدے سے
کہیں زیادہ، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، فائدہ نہیں ہے تقریباً. اچھا، اور آیت نمبر 220 جو ہے وہ اٹ ٹاکس اباؤٹ دا رائٹس آف دا آرفنز، یتیموں کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہے. اور اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 پارہ نمبر 2 میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ مشرک سے نکاح کی ممانعت فرماتا ہے. پھر آیت نمبر 222 اور آیت نمبر 223 جو ہے وہ حیض اور ازدواجی احکام جو ہیں ان کے بارے میں اللہ کا پیغام دیتی ہیں یہ آیات. اس کے بعد آیت نمبر 224 اور 25 جو ہے ان میں بات ہوتی ہے قسموں کی. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 226 سے لے کر 232 تک جو طلاق کے احکام ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے. اس کے بعد جو آیت نمبر 233 ہے 233 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 وہ رضاعت کی بات ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 234 سے لے کر آیت نمبر 237 جو ہے اس میں اللہ رب العزت عدت اور جو حق مہر ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے. پھر یعنی یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ بھی اگر سمجھنا چاہیں ان معاملات کو تو ان کو آپ الیبوریٹلی بھی دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں کہ کہاں پہ کیا بات ہے، اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے وہ کیا ہے. اچھا، آیت نمبر 238 سے لے کر 242 تک جب جاتے ہیں تو اس میں نماز کی جو پابندی ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، خاص طور پہ جو صلاۃ الوسطیٰ ہے اس کے بارے میں. اچھا، اس کے بعد پھر جو آیت نمبر 243 ہے اس سے لے کر آیت نمبر 251 تک طالوت اور جالوت کا ذکر ہے، اور تھوڑی جماعت کی جو بڑی فتح ہے اس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جالوت کو جو قتل کرنا ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں سورہ بقرہ کی 243 سے 251 تک کی جو آیات ہیں. اس کے بعد جو آیت نمبر 252 ہے اس میں قرآن کریم انبیاء کی فضیلت کے بارے میں فرماتا ہے، اور رسولوں میں جو درجات کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. دوسرا جو سپارہ سیقول ہے اس کے جو مرکزی اسباق ہیں جو ہمیں سبق ملتے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اطاعت جو ہے، اطاعت اللہ رب العزت کی، اس میں مکمل تسلیم ضروری ہے. اور پھر بات ہوتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے. شریعت جو ہے زندگی کے ہر پہلو کو منظم کرتی ہے، یعنی ایک ڈسپلن لے کے آتی ہے شریعت. اور آزمائش جب بھی ہوتی ہے یہ ایمان کا حصہ ہوتی ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اور کامیابی جو ہے نا اٹ ڈزنٹ کم ود نمبرز، یہ تعداد سے نہیں آتی بلکہ یہ ایمان سے آتی ہے. اور اس کا جو سینٹرل میسج ہے جو مجھے سمجھ آیا، میرے اللہ نے جو مجھے سمجھ دی وہ یہ ہے کہ یہ سپارہ سیقول پارہ نمبر 2 جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین جو ہے، دین ایک مذہب ہے اور ایک دین ہے، کوڈ آف کنڈکٹ. دین جو ہے مکمل نظام زندگی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سسٹم جو ہے وہ دین ہے. اچھا، اس کے بعد یہ سپارہ سیقول اس سے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ صبر، نماز اور تقویٰ یہ کامیابی کے راستے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر مجھے جو انڈرسٹینڈنگ آئی، جو پیغام اس کا سیقول پارہ نمبر 2 کا آیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی عزت ہے. اس کے بعد پھر میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں تو رمضان جو ہے نا ہمیں عملی طور پہ مسلمان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. یہ رمضان بھی ہمیں عملی طور پہ مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے. تو آئیں ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہی نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھیں اور پھر اس کو اپنائیں. اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے ہم سب کے لیے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں کامل اطاعت نصیب فرما اپنی تیری پاک ذات کی، ہمیں صبر اور تقویٰ عطا فرما، اور ہمیں اپنی رضا والا راستہ جو ہے وہ دکھا. آمین ثم آمین، یہ دعا ہے. اور
ویڈیو جو ہے وہ پھر نیکسٹ اگر اللہ کا حکم ہے تو پارہ نمبر 3 میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. کمنٹس اپنے مجھے ضرور دیجیے گا. بہت مہربانی. السلام علیکم.